ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، بارسوئی کا علاقہ آپ کی کشن گنج سے بہت قریب ہے۔ بارسوئی سے مجھے پاکڑ جانا تھا، ٹرین چھوٹ گئی۔ اچانک آنن فانن ایک ٹیکسی والے سے بات کیا کہ بھائی چلو مجھے پاکڑ لے کے چلو، جمعہ پڑھانا ہے۔ ٹیکسی کا جو مالک تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے چلوں گا۔ اس کا نام غلام مصطفیٰ۔ راستے پر اس نے اپنے کار کے آڈیو سسٹم میں خواجہ صاحب کی قوالیاں مجھ کو سناتا راستے بھر۔ میں نے کہا بھائی لگتا ہے تم خواجہ صاحب کے بڑے پکے فین ہو، بڑے پکے بھکت ہو۔ اس نے کہا میں ہر سال 2 مرتبہ اجمیر جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم بارسوئی میں کیوں رہتے ہو، تم نے اجمیر میں تم گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ بولا ہاں دور ہوں اس لیے محبت زیادہ ہے، قریب ہو جاؤں گا تو پھر محبت کم ہو جائے گی۔ میں نے کہا حج کتنی بار کیا، عمرہ کتنی بار کیا؟ بولا ابھی تک نہیں کیا ہوں، دعا کیجیے، اجمیر ہر سال جاتا ہوں۔ یہ آج آپ کے بہار کے بہت قریب میں آپ کا علاقہ ہے بارسوئی، وہاں کے ایک مسلمان کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس جیسے کروڑوں مسلمان آج ہمارے ملک میں آپ کو مل جائے۔ ان کی تمنا اللہ کا گھر دیکھنے کی نہیں ہے، ان کی تمنا اجمیر جانے کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہی ہمارے غریب نواز ہیں اور یہی ہماری بگڑی بناتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شرک ہے، اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 نبی بھی اگر شرک کر دیتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی، ان کے بھی عمل برباد ہو جاتے۔ اللہ سورہ زمر میں اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ شرک کرنے والا حج کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، دان خیرات کرتا رہے، اس کی نیکی کا اللہ کیا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ اور اگر اسی شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کی ہم جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہم میرے بھائی۔ اتنا خطرناک گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ہمارے بہت سارے بھائیوں نے نعرہ لگایا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا دامن بھی کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امت کی صفات کریں گے، اپنی امت کی سفارش کریں گے، مگر کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے اللہ کے رسول سے سفارش نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کی آپ شفاعت فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میری حدیثوں کو سیکھنے کے بڑے حریص ہو، تمہارے اندر اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، مگر یہ تڑپ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک صاحب نے بتایا مولوی صاحب ہمارے یہاں کفن کے کپڑے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، عورت کا کفن ہے تو 5 کپڑے، مرد کا کفن ہو تو 3 کپڑے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہوتا چلا ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے احکام الجنائز، انہوں نے لکھا ہے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے۔ حدیثوں میں جہاں بھی کفن کا ذکر ہے 3 چادر کا ذکر ہے، جس میں کوئی قمیص نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کے کفن میں بھی 3 کپڑے، آپ کی بیٹیوں کے کفن میں بھی 3 کپڑے، اس لیے عورت کے کفن میں بھی 3 ہی کپڑے ہونے چاہیے۔ علامہ البانی نے یہی فتویٰ لکھا ہے اور یہی دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسئلے ہیں، کئی جگہوں پر بنگال اور جھارکھنڈ میں 2 اذان ہو رہی ہے جمعہ کے دن، اہل حدیث کی مسجد ہے، جمعہ کے دن 2 اذان ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ 2 اذان کیوں ہو رہی ہے؟ کہا وہ پرانے علماء کا فتویٰ رہا ہے اور اسی پر عمل چلا رہا ہے۔ اگر پرانے علماء کے فتوے پر چلنے کا نام اہل حدیثیت ہے تو میرے بھائی
پھر ہمارے حنفی بھائی کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ وہ تو ہم سے بھی پرانے علماء کے فتوے پر چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو حدیث کو کے آنے کے بعد اور حدیث کو سننے کے بعد اپنا سر جھکا دے۔ اللہ نے قرآن میں مومن کی نشانی بتائی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا کام تو یہ ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ بھئی آمین زور سے بولنا کون سے کمال کی بات ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا کون سے کمال کی بات ہے؟ رفع یدین کرنا کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں سے ہمیں محبت ہو جائے، اللہ کے رسول کی حدیث سے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تم ہی کرو گے، کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب موجود ہے۔ اے ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کی میں شفاعت کروں گا وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، جو توحید پر زندہ رہے گا اور توحید پر اس کا خاتمہ ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا، میں کسی مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو شرک کرنے والا کان کھول کر کے سن لے، سرکار کا دامن اسے نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا دوسرا عمل کفر کرنا۔ شرک الگ ہے، کفر الگ ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اور کفر یہ ہے کہ جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کر دیا جائے۔ کوئی اللہ کو نہ مانے، کوئی رسول کو نہ مانے، کوئی اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، کوئی تقدیر کو نہ مانے، کوئی قیامت کے دن کو نہ مانے، وہ کافر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ بھی جہنم میں۔ اگر کافر اپنے کفر کی حالت میں مر گیا تو اللہ کہتا ہم اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، میرے بندو ہم ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو کفر کی حالت میں مر جائے، جس کا خاتمہ کافر کی حالت میں ہو جائے، ہم اس کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ تو کفر اگر کوئی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز، اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی شریعت کا، اس کی کتاب کا اور دین کا مذاق اڑانے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی جوک آیا ان کے واٹس ایپ پر، جہنم کے اوپر جوک ہے، جنت کے اوپر جوک ہے، اس جوک کو فارورڈ کر رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، جنت کوئی مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے، جہنم کوئی مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا مذاق اڑانے والا کان کھول کر کے سن لے، یہ چیز اتنی خطرناک ہے آپ کو ایمان سے خارج کر سکتی ہے۔ نبی کے دور میں کچھ منافق لوگ تھے، انہوں نے مذاق اڑایا اللہ کا، مذاق اڑایا رسول کا۔ اللہ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، خبردار اپنے مذاق اڑانے کا کوئی بہانہ پیش نہ کرو، کوئی عذر پیش نہ کرو۔ تم نے جب اللہ کا مذاق اڑایا، تم نے نبی کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تو تم کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، تم ایمان سے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ اور اس کے نبی کا مذاق اڑانا یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، سود کھانا، بیاج کھانا، یہ بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ ان 7 گناہوں میں آپ نے فرمایا وَأَكُلُ الرِّبَا، سود اور بیاج کا کھانا۔ سود اور بیاج کا کھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اور ہلاک کرنے والا اور جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ شیخ صاحب
بینک میں اکاؤنٹ تو ہم سب نے کھولا ہے، اور بینک میں ہر 4 مہینے پہ 3 مہینے پہ بینک کی پاس بک پہ لکھا رہتا ہے 1000 روپے پہ اتنا انٹرسٹ آپ کو ملا، 1 لاکھ میں اتنا انٹرسٹ ملا۔ انٹرسٹ تو مل رہا ہے، بیاج تو مل رہا ہے، اس کا کیا کریں؟ کچھ علماء نے فتویٰ دیا بینک کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا بیاج کا، اس سے لیٹرین بنوا لو، اس سے راستہ بنوا لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ بھائی لیٹرین بھی تو ہماری ضرورت کی چیز ہے، راستہ بھی تو ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ جب بیاج کا پیسہ حرام ہے، ہم اس سے راستہ نہیں بنوا سکتے، اس سے لیٹرین نہیں بنوا سکتے۔ کچھ علماء نے کہا اس پیسے کو چھوڑ دو اکاؤنٹ میں، ہم نے 1 لاکھ جمع کیا، ہمارا 1 لاکھ روپیہ، ہمارا جو مول دھن ہے، جو اصل رقم ہے وہ ہمارا ہے، باقی جو انٹرسٹ آ رہا ہے آنے دو، وہ ہمارا پیسہ ہے نہیں، تو ہم اس کے بارے میں سوچے ہی کیوں؟ مگر یہ چیز اتنی آسان تو نہیں ہے۔ ہم نے بینک میں 1 لاکھ جمع کیا، 1 سال کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں 1,05,000 ہے، ہم آنکھ موت لے کہ بھائی 5,000 ہمارا نہیں ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں ہے پیسہ، ہم جب چاہے تب نکال سکتے ہیں، تو ہم یہ کہہ کر کے چھوڑ نہیں سکتے وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اگر ہم بینک میں چھوڑے رہیں گے تو بینک اس سے اور پیسہ کمائے گا، تو بینک تو استعمال کر رہا ہے، بینک اس پر اور لوگوں کو لون دے رہا ہے، بیاج کما رہا ہے، تو ہمارے پیسے سے بیاج کما رہا ہے، تو اس پیسے کا ہم کیا کریں؟ اس بارے میں جو مناسب فتویٰ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پیسے کو ہم نکالیں گے، اپنے یوز میں نہیں لائیں گے۔ ہمارے لیے حرام ہے وہ پیسہ، بیاج کا پیسہ حرام ہے، مدرسے میں نہیں دیں گے، حرام ہے، مسجد میں نہیں دیں گے، حرام ہے۔ اس کو کسی غریب، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، دوا علاج کے لیے کسی کو ضرورت ہے، کوئی بے قصور جیل میں سڑ رہا ہے، اس کے کیس کے لیے ضرورت ہے، وہاں ہم وہ پیسہ دیں گے۔ اب اگر کسی کو یہ شک ہو رہا ہے جب بیاج کا پیسہ ہے ہم نہیں استعمال کر سکتے، اس کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ تو بھائی میں بتا رہا ہوں کیسے جائز ہو گیا۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتا ہے، اس غریب آدمی نے عبدالغفار صاحب کو دعوت دی کہ مولانا میرے گھر پہ آپ کی ایک دن دعوت ہے۔ وہ غریب آدمی ہے، زکوٰۃ لیتا ہے، اس نے دعوت دی یا اس نے مجھے کوئی تحفہ دیا، وہ تحفہ میرے لیے جائز کہ ناجائز؟ جائز ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، میرے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ملکیت چینج ہو گئی تو اب وہ حکم نہیں رہا، اس کے لیے وہ زکوٰۃ تھی، میرے لیے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بیاج کی رقم ہمارے لیے بیاج تھی، ہم نے بطور مدد اس کو دے دیا، اس کے لیے استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ مگر ہاں یہاں یہ بات یاد رہے، اس کے اوپر کوئی ثواب کی امید نہیں رکھنا چاہیے، اس پر نہ کوئی ثواب ملے گا، بس مقصد یہ ہے کہ وہ پیسہ ویسٹ نہ ہو، وہ پیسہ ضائع نہ ہو، پیسہ استعمال ہو جائے۔